حب سادات خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے۔ اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل بیت کی عبادات آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ سید الاصخیار راکب دوش مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، مولا علی مشکل کشا کے شہزادے ہیں، اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ آپ کا نام مبارک ہے حسن، کس نے رکھا؟ آقا نے رکھا۔ کنیت ہے ابو محمد، اور القابات ہیں تقی، سید، سبت رسول اللہ، سبت اکبر، ریحانۃ الرسول بھی آپ کو کہتے ہیں، رسول خدا کے پھول۔ 15 رمضان 3 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا، بال منڈوائے، حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ 47 سال 47 ایئرس کی آپ نے ایج پائی، اور 5 ربیع الاول 50 ہجری کو آپ نے مدینہ پاک میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ اور یاد رکھیے، آپ حدیث پاک کے مطابق آخری خلیفہ راشد ہیں۔ خلفۂ راشدین جو 4 ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور ان کی خلافت رہی 6 مہینے۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت خوبیاں عطا کی۔ ایک خوبی یہ تھی کہ ان کی شکل پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ملتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کے یہ ہم شبیہ تھے، اور ماشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت قربات حاصل کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے تو آپ ابھی چھوٹے تھے، سجدے کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن یا پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آہستہ سے اٹھاتے۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں، کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ فرمایا، یہ میرا پھول ہے، اور بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ امید ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ، غیب کی خبر دی میرے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اہل کوفہ آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کچھ عرصہ وہاں ٹھہرتے ہیں۔ چند شرائط کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام شرائط قبول کرتے ہیں، آپس کی مسلمانوں کی صلح ہو جاتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ظاہر ہوا، جو پہلے ہی آپ نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی۔ اور کتنی پیاری بات علماء نے لکھی کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو ترک کیا تو اللہ پاک نے آپ کو غوث اعظم کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ امام حسن مجتبیٰ اور
ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظما کا مرتبہ رکھا گیا. پہلے کتب غوث اعظم حضرت امام حسن مجتبیٰ، بیچ میں شیخ عبد القادر جیلانی، اور آخر میں ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. اب بہت ہی باوقار شخصیت تھے، بہت ہی خوبصورت شخصیت تھے. اللہ اکبر. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات کیا تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار مدینہ پاک کے ایک قریشی شخص سے کہا، عرض کی امیر المؤمنین، وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما رہتے ہیں. ملاقات کے لیے آنے والے معززین سے ملاقات، گفتگو فرماتے ہیں. جب دن چڑھ جاتا ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، امہات المؤمنین کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں. بعض اوقات امہات المؤمنین آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتی ہیں، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور شام کے وقت بھی یوں ہی کرتے. اللہ اکبر. یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے بعد جہاں نماز ادا کرتے وہیں بیٹھ جاتے. یاد رکھیے، فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول رہیں. سورج طلوع ہو جائے، بلند ہو جائے، 20 منٹ گزر جائیں تو اب اشراق اور چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے. اور یہ انداز جو ہے انداز مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بجا لایا کرتے تھے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے پہلے حصے کے اندر قیام کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے. اور آپ نے 20 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 20 مرتبہ مدینے سے مکے کا سفر کیا. یہ سفر کون سا تھا؟ سفر حج. 20 پیدل حج امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے. اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھ کر بھی عبادت کرتے تھے. نفلی روزہ رکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو دعوت دی. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو انہیں چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھایا. عرض کی، میں تو روزے سے ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آج مجھے آپ دعوت پر بلائیں گے تو میں روزہ نہ رکھتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے ساتھ وہی کرتے ہیں جو روزہ دار کے ساتھ کیا جاتا ہے. عرض کی، روزہ دار کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ فرمایا، اسے سرما لگایا جاتا ہے، اسے خوشبو پیش کی جاتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرما اور خوشبو منگوائی، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سرما بھی لگایا اور خوشبو بھی لگائی. صحابہ میں، اہل بیت اطہار میں آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سخی بھی بہت تھے. آپ کی سخاوت کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ. آپ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. 3 بار ایسا ہوا کہ آپ نے آدھا مال راہ رب ذوالجلال میں خرچ کیا. ایک بار ایک شخص اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے 10,000 درہم عطا فرما. آپ نے اس کی یہ دعا سنی تو گھر تشریف لائے اور اس شخص کے لیے 10,000 چاندی کے سکے عطا فرما دی. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے، جاننے والے، محبت کرنے والے بھی سخاوت کریں تو کیا بات ہے. زکوٰۃ بھی دینی ہے، فطرہ بھی دینا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، اور مسجدیں بن رہی ہیں قریب، اس میں بھی حصہ لیں. رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے ان کی بھی مدد کریں، بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے ان کی بھی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، دینی کاموں میں مدد کریں. اللہ کریم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری بھی مقدر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے. اہل
بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت،